کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا استغفار کس طرح کرنا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ دکان کے اوپر بیٹھا استغفار کی تسبیح کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اب گاہک آ گیا اس کے ساتھ اس نے دھوکہ بھی کر لیا، استغفار کی تسبیح چل رہی ہے۔ ہاں، ایک بندہ گھر کے اندر بیٹھ کے یا کارخانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آفس میں استغفار کی تسبیح کر رہا ہے، کاریگر ملازم اس کے سامنے آ گیا، اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا، گالی بھی دے دی، یعنی شعور فہم فراست ہے ہی کوئی نہیں کہ میں تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں تو استغفار کر رہا ہوں اور میں ساتھ گالی بھی دیے جا رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں میں ساتھ دھوکہ بھی کیے جا رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں ساتھ ہی میں اپنے رزق کو حلال سے حرام بھی بنائے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر کے اوپر تو جب ہم استغفار کریں، تنہائی کوشش کریں، تنہائی ملے ہم کو، خلوت ملے، اور استغفر اللہ بخیر کے لفظ بولیں، سپیڈ کے ساتھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ خالی زبان سے ادا نہیں کرنا ہوتا استغفار کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، بلکہ دل کے اندر وہ گناہ جس گناہ سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس گناہ کے بارے میں دل کے اندر ندامت پیدا ہو۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس گناہ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اس سے بڑی نیکی کی طرف آئے۔ انسان جب گناہ چھوڑ کے، گناہ ترک کر کے، اس کو جو ہے اس سے معافی مانگ کے، اللہ سے وعدہ کر کے نیکی کی طرف آ جاتا نا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے رستے بنا دیتی ہے۔ وَمِن كُلِّ فَرْجٍ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور ہر غم سے نکلنے کے لیے اللہ اس کے لیے رستہ پیدا کر دیتے ہیں۔